مرحبا پاک وطن پاکستان۔ آج کہاں کا یوم آزادی منایا جا رہا ہوگا؟ کیا وہاں موسیقی نہیں بج رہی ہوگی؟ کیا وہاں گانے نہیں ہو رہے ہوں گے؟ کیا وہاں بے پردگی نہیں ہوگی؟ یہ کیسا یوم آزادی منا رہے ہیں آپ؟ یہ کیسا جشن آزادی منا رہے ہیں آپ؟ کیا یہ مقصد آزادی سے ہٹ کر یوم آزادی منایا جا رہا ہے؟ مقصد آزادی تو کچھ اور تھا، اسلام و دین پر چلا جائے گا۔ انداز یوم آزادی منانا اسلام و دین سے ہٹ کر، نمازیں چھوڑ کر، نماز قضا کر کر، معاذ اللہ پینے والے شرابیں پی کر، ناچ کر کود کر، گانے گا کر، موسیقی بجا کر، ارے خدا کے آگے سجدہ کر کے یوم آزادی مناتے، اللہ کی عبادت کر کے یوم آزادی مناتے، ایک دوسرے کے لیے اپنے سینوں کو صاف کر کے جو کینے اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں یوم آزادی مناتے، تو بات ہی یوم آزادی کی۔ لیکن یہاں پر ہمارا یوم آزادی منانے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایک مسلمان اور پاکستانی بنائیں۔ یوم آزادی کے موقع پر عرض کر رہا ہوں، اپنے اندر سے یہ تقسیم ختم کریں۔ تقسیم اپنی جگہ موجود رہے گی معذرت کے ساتھ، کہ جناب یہ اردو بولتا ہے تو یہ پنجابی بولتا ہے تو یہ جناب سندھی بولتا ہے تو یہ بلوچی بولتا ہے تو یہ فلاں زبان بولتا ہے، فلاں زبان بولتا ہے، یہ مہاجر ہے تو یہ پنجابی، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی، یہ فلاں کی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ زبان کا، اس زبان کا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس کو ابھارنا، اس پر لڑنا، یہ تو اپنے آپ کو برباد کر دینے والی چیزیں، یہ چیزیں تو قوموں کو برباد کر دیتی۔ ہم نے تو ایک پاکستانی بن کر اور اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان پانے کے لیے آزادی حاصل کی ہے، نہ کہ قوموں کے نام پر تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے لیے نفرت و بغض پیدا کرنے کے لیے آزادی لی تھی۔ ہم سب ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ایک قرآن کے ایمان لانے والے ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جو تقسیم ہے قبائل کی، یہ تو ایک دوسرے کا تعارف ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے تعارف۔ مگر یہ تعارف، یہ قبائل، یہ نام، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس پر فخر کریں اور ایک دوسرے پر فضیلت جھاڑیں۔ فضیلت صرف اور صرف ایک ہی ہے جو قرآن نے جس کو فضیلت قرار دیا، اور وہ فضیلت ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے، وہ عزت والا ہے۔ تو ایک کاش مقصد آزادی اور ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز زندگی اور ہمارا کردار اس کو جانچیں۔ آپ کسی ملک میں جائیں، وہاں آپ کو دو چیزیں جب زیادہ نظر آئیں گی نا، ایک عورت باپردہ ہوگی، دوسرا مرد داڑھی والے ہوں گے، تو آپ بولو گے لگتا ہے یہاں اسلام ہے۔ یعنی اسلام کی دو مین، اسلام جہاں ہوگا، اسلامی معاشرہ جہاں ہوگا، وہاں مین دو یا تین علامتیں ہیں، مین دو یا تین علامتیں، تو بہت ساری علامتیں ہیں جو بظاہر نظر آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کو اذان کے وقت مسجد آباد ملیں گی، اذان ہوتے لوگ مساجد میں چلے جائیں گے۔ آپ بولے یار یہاں مسلمان بہت اچھا ہے، یہاں اسلام اور دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو عورتیں پردے میں نظر آئیں گی، اگر جو ہوں گی وہ بھی باپردہ ہوں گی، پورے پردے میں ہوں گی، جس کو ہمارے عموماً ٹوپی برقع بھی بولتے ہیں، مدنی برقع بھی بولتے ہیں، وہ چھپی ہوئی ہوں گی، پردہ ہوگا۔ تب بولو گے یار یہاں اسلام اور دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور تیسرا، مرد داڑھی والے ہوں گے، پوری ایک مٹھی داڑھی والے جہاں مرد ہوں گے، یہ 3-4 چیزیں ہوں گی، پھر سر ڈھانپے ہوئے ہوں گے۔ آپ بولو گے یار میں بعد ممالک میں گیا ہوں تو وہاں پر جب اس طرح کا ماحول دیکھے تو کہتے ہیں یار یہاں لگتا ہے اسلام اور دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم چاہیں، کوشش کریں تو ہو سکتا ہے۔ آپ بولو گے کیسے؟ تو میں بولوں گا دعوت اسلامی کو اپنے اندر آنے دیجئے، اپنے گھر میں آنے دیجئے، اپنی ٹی وی کی اسکرین پر مدنی چینل رکھیے،
اپنی خوشی اور غمی میں دعوت اسلامی والوں کو دعوت دیجیے. وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ خوشی کا لمحہ کیسے گزارنا ہے اور غم کا لمحہ کیسے گزارنا ہے. آپ کے تجارتی مسائل میں دعوت اسلامی سے رابطہ کیجیے، وہ بتائے گی کہ اسلامی طرز تجارت کیا ہے، شادی بیاہ کا اسلامی انداز کیا ہے، موت میت کے وقت اسلامی انداز کیا ہے. سارا اسلامی انداز بیان کیا جائے گا تاکہ ہمارا مقصد آزادی اور ہمارا طرز زندگی یہ دونوں میچ کر جائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ